تھے، لیکن جب قریش کا قافلہ جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایسا دبدبہ پیدا کر دیا تھا کہ کوئی بھی شخص ان کے پاس جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا. کیوں؟ اے اللہ، یہ مٹھی بھر لوگ اگر نہیں بچے تو تیرا نام لینے والا اس سرزمین پر کوئی نہیں ہوگا. اے اللہ، اگر یہ مٹھی بھر لوگ ختم ہو گئے تو تیرا نام لینے والا سرزمین پر کوئی نہیں ہوگا. اے اللہ بس تو مدد کر دینا، اے اللہ بس تو مدد کر دینا، اے اللہ بس تو مدد کر دینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا پروگرام درس قرآن کا اماں پارے کا شروع ہونے جا رہا ہے. میں تلاوت کے لیے بلا رہا ہوں ماہرین کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. السلام علیکم. یہ تھیں ماہرین صاحبہ. اب میری گزارش ہے کہ طوبہ تشریف لائیں اور معنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا تم نے اسے دیکھا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ وہی تو ہے جو یتیم کو دیکھتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا. پھر بڑی خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کی جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں اور دوسروں کو معمولی چیزیں دینے سے بھی انکار کرتے ہیں. السلام علیکم. یہ تھی چھوٹی بچی طوبہ. اب میری گزارش ہے جناب ڈاکٹر انیس صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آگے کا پروگرام شروع کریں. محترم ڈاکٹر انیس صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. آمین یا رب العالمین. آج چوتھے درس قرآن کے کلاس کے لیے میں سبھی کا استقبال کرتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام بچیوں کو، ہمارے بھائیوں کو، چھوٹے بھائیوں کو، سب کو قرآن اور سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شریف صاحب کو اس کا بہترین اجر نصیب فرمائے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس بہترین اور سب سے اہم کتاب اور وہ کتاب جو اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے، اس کے
بارے میں الف لام میم کے پارے کا مکمل یہاں پر تعلیمات دی گئی اور اب اماں پارے کی تعلیمات دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بہترین اجر نصیب فرمائے۔ آج کے سبق کو شروع کرنے سے پہلے میں اپنی بچیوں سے اپنے بچوں سے کچھ سوالات کروں گا انشاءاللہ، تاکہ مجھے لگے کہ ہاں وہ پچھلا بھی پڑھ رہے ہیں اسٹڈی کر رہے ہیں۔ میرا سوال ہے، آپ لوگ اپنا ہاتھ کھڑا کریں اور بتائیے وہ کون سی سورہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنی 4 پہچانیں بتائی ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کافی بچیوں نے ادھر، ہمارے نوجوان لڑکے، ہمارے بچے بالکل خاموش ہیں۔ چلیے بتائیے، ہاں لاسٹ بچی بتائیے۔ ہاں، سورہ اخلاص، صحیح جواب، ماشاءاللہ۔ دیکھیے یہ سوال یہ پوچھے جا رہے ہیں تاکہ آپ کا ریویژن ہو، اور انشاءاللہ اگلے یعنی نیکسٹ سنڈے میں ہم آپ لوگ کو انعام بھی دیں گے جو صحیح جواب دے گا۔ اگلا سوال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سی صورتیں پڑھی تھیں جس سے ان کے اوپر کرائے گئے جادو کا اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی اس کا حل کر دیا، یعنی وہ چیزیں جو ہیں جو ان کے اوپر کرانے کی کوشش کی وہ بالکل بیکار ہو گئیں، نرست ہو گئیں، ریجیکٹ ہو گئیں؟ ہاں بتاؤ بیٹا، کس نے بتایا؟ ماشاءاللہ، دیکھیں لڑکوں نے بازی ماری ماشاءاللہ، فلق اور ناس، صحیح جواب۔ لڑکیاں بھی ہماری بہت ماشاءاللہ ایکٹیولی ہاتھ اٹھا رہی تھیں۔ اگلا سوال ہے، وہ کس چچا کے بارے میں قرآن مجید کی وہ آیت آئی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ ان کے ہاتھ ٹوٹ جائیں؟ ابو لہب کے بارے میں، صحیح جواب۔ دیکھیے ماشاءاللہ ادھر سے بھی جواب، اور بہت ہی لگ رہا ہے مجھے کہ ماشاءاللہ آپ سبھی لوگ تیاری کر رہے ہیں۔ میرا اگلا سوال ہے کہ وہ کون سی سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں اسلام کے اندر؟ ہاں ماشاءاللہ، بتائیں بیٹا۔ سورہ نصر، بالکل صحیح جواب۔ میرا اگلا سوال ہے اور آخری سوال ہے، پھر انشاءاللہ میں شروع کروں گا۔ وہ کون سی سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی جگہ کھڑا کیا تھا جو کسی نبی کو یہ مقام نہیں دیا جائے گا؟ سورہ کوثر، صحیح جواب۔ اب یہ تمام باتیں آپ کے سامنے آئیں، اور ہاں ایک سوال میں اور پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سوال بھی پوچھنا چاہیے مجھے آپ لوگوں سے۔ وہ کون سا ایگریمنٹ کافر لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے رہے تھے کہ کچھ دن ہمارے بتوں کی عبادت کر لو اور پھر ہم اللہ کی کچھ 1 سال ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیں گے؟ وہ کون سی سورہ ہے؟ دیکھیے کچھ بچوں نے کہا سورہ کافرون، صحیح جواب ہے۔ اور کیا اس کے علاوہ اور تو کوئی سورہ ہے نہیں اس میں کہ جس میں یہ کہا گیا ہو قل یا ایھا الکافرون، اے کہہ دیجئے ان کافروں سے؟ تو لا اعبد ما تعبدون یہ آپ لوگوں نے پڑھا، سمجھا، جانا، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی گروہ میں جائیں تو وہ جو کام کر رہے ہوں ہم بھی وہی کام کرنے لگیں، کہ ہم ذرا حکمت دکھا رہے ہیں تھوڑا سا۔ یہ حکمت میں نہیں ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 2 ٹوک بات کہہ دی۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا کہ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے، یعنی میں تمہارے بتوں کی پوجا نہیں کر سکتا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ شرک کرنے والا کا ایک بہت برا انجام ہوگا دنیا میں بھی۔ کون سی چیز ان کو کون سا نقصان ہوگا اگر کوئی مسلمان شرک میں ملوث ہو جائے؟ دنیا میں کون سی چیز اس کو گھاٹے میں لگے گی کہ اس نے شرک کیا ہے؟ ہاں کیا بتایا؟ اس کی عبادت، اس کے اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے، کتنے ہی اچھے ہوں، چاہے اس نے ہزار تو نہیں کہہ سکتا میں،
لیکن جتنے بھی اس نے حج کیے ہوں، عمرے کیے ہوں، اور اس نے کتنے ہی روزے رکھے ہوں، کتنی نمازیں پڑھی ہوں، لیکن اگر اس کی موت شرک پر ہو گئی تو پھر اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ قرآن مجید میں کس صورت میں اور کس آیت میں کہا گیا ہے؟ یہ ذرا مشکل سوال ہے۔ قرآن مجید میں کس سورہ میں اور کس آیت میں کہا گیا، اور وہ بھی نبی سے کہا گیا کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے۔ وہ سورت اور وہ آیت بتا سکتے ہیں آپ؟ نہیں، آپ لوگ نہیں، میں بتاتا ہوں۔ سورہ زمر آیت نمبر 65، سورہ زمر آیت نمبر 65، سورہ نمبر ہے 39 یعنی 39، اور آیت نمبر کیا ہے؟ 65۔ ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے جو سوال پوچھے ہیں ان میں جو ہدایات کے معاملے ہیں، جس میں میں نے آپ سے آخری سوال جو پوچھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، ہر خطا کو معاف کر دے گا جس کو وہ چاہے گا، لیکن ہمیں اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو کس سے بچانا ہے؟ شرک سے بچانا ہے۔ اب میں دو سورہ آپ کے سامنے آج رکھوں گا، سورہ فیل اور سورہ قریش۔ یہ دو سورہ جو ہیں 105 اور 106 نمبر پہ آتی ہیں۔ قرآن مجید کی 114 سے ہم ریورس ہوئے تھے، بیک ہوئے تھے، پیچھے چلے تھے، یعنی آرڈر میں نہیں۔ 78 سے اگر ہم چلتے، 79 سے ہم اگر چلتے تو پھر وہ صورتیں آتی اما یتساءلون، کیونکہ اما پارے میں شروعات یہیں سے ہوتی ہے، لیکن یہ اما پارہ مکمل کہاں ہوتا ہے؟ قل اعوذ برب الناس پر۔ لہذا ہم نے یہ کیا کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پہلے بتائی جائیں تاکہ ہماری بچیوں کو اس کا علم بھی ہو جائے کہ روز مرہ کی جو زندگی ہے اس میں ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور 5 وقت کی نماز میں چھوٹی چھوٹی سورہ پڑھتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ تو اب میں آپ کو سورہ فیل کے بارے میں بتاتا ہوں، سورہ قریش کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا۔ سورہ فیل جو ہے یہ اس وقت کا قصہ بیان کیا گیا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے، دنیا میں آنے سے تقریباً 50 روز پہلے کی بات ہے، اور 50 روز پہلے کا یہ قصہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا، اور اس کے ذریعے پورے مکے میں یعنی عرب میں یہ بات بتا دی کہ یاد کرو اس دن کو جب ایک ابرہہ نام کا شخص مکے پر حملہ کرنے آیا اور اللہ کے گھر کو ڈھانے آیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب مکہ میں یعنی کعبے میں حج کے لیے لوگ آتے تھے، اللہ کے گھر میں آتے تھے، تو اسے یہ لگتا تھا کہ یہ ایسا گرجا گھر بنایا جائے، ایسا اللہ کا گھر بنایا جائے جو وہاں نہ جا کر ادھر آئیں، یمن میں آئیں۔ یمن میں ایک جگہ ہے سنا میں ایک بہت بڑا گھر بنایا کلیسا، اور اس کے اندر لوگ عبادت کریں، اور وہ جو مکہ میں کعبہ ہے اس کو ڈھا دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ جب انہوں نے یہ سوچا کہ ایسے ایسے ہم اس کعبے کو ڈھا دیں گے اور سارے کے سارے لوگ اب اللہ کا گھر اس کو بنا لیں گے، یعنی یمن میں بنا لیں گے، تو اللہ رب العزت نے ان کے اس پلان کو کیا کر دیا؟ اکارت کر دیا، بیکار کر دیا۔ اس سورہ میں یہی بات بتائی گئی ہے۔ تو مکہ یعنی عرب کے ایک شخص نے جا کر اس گھر کو ناپاک کیا، اور وہاں حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس نے یعنی ابرہہ نے، جو یمن کا بھی گورنر رہا ہے، یمن کا بھی گورنر رہا ہے، اس نے یہ سوچا کہ لاؤ اب اس مکہ میں اس کعبے کو ڈھا دیا جائے تاکہ اب کوئی بھی ادھر جا کر نہ حج کرے نہ کوئی اور عمل کرے اللہ کے گھر میں جا کے۔ اب جب سب لوگ
یہاں آئیں، میرے گرجا گھر میں آئیں، یعنی ہمارے یہاں آئیں۔ تو اس طرح اس کی پلاننگ تھی، اور وہ پلاننگ کر کے وہاں سے اپنی فوج کو لے کر چل دیا، اور وہ مکہ آ گیا۔ اور ایک وادی ہے جو منہا کے قریب ہے، وہاں پر آنے کے بعد اس نے حملہ کرنے کی تیاری کی۔ تو سب سے پہلے اس نے ابرہہ نے 200 اونٹ عبد المطلب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے، سب سے پہلے ان کو قبضے میں کیا۔ پھر اس کے بعد جب عبد المطلب کو پتہ چلا کہ میرے 200 اونٹ جو ہے اس نے قبضے میں کر لیے ہیں، اور یہاں پر آ کے یہ اب حملہ کرنے آ رہا ہے، اس گھر کے اوپر، اللہ کے گھر کے اوپر اس کو توڑنے آ رہا ہے، تو وہ آ کر بولے کہ میرے 200 اونٹ مجھے واپس کر دیں۔ تو اس نے کہا بڑی عجیب بات ہے کہ ایک یہاں کے قبیلے کا سردار اتنی چھوٹی بات کر رہا ہے کہ اپنے اونٹوں کی فکر کر رہا ہے، وہ گھر جو اللہ کا اس کو ڈھانے آئے اس کی فکر نہیں کر رہا ہے۔ دیکھیے یہ بڑی اہم بات ہے جو آپ کے سامنے آ رہی ہے، ایمان کا لیول اور اللہ پر یقین، کیونکہ کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی۔ اگر فتح ہوگی تو اس میں کس کی مدد آئے گی؟ اللہ کی۔ تو اب ذرا غور کریے کہ اب انہوں نے جا کے اس سے کہا، ابرہہ سے کہا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا مالک اللہ ہے۔ اس گھر کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ مجھے میرے اونٹ دے دیجئے اور اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت خود کر لے گا۔ کتنا یقین کے ساتھ عبد المطلب نے یہ بات ابرہہ سے کہی۔ ابرہہ حیرت میں پڑ گیا کہ یہ اپنے گھر کی ذرا سی فکر نہیں کر رہا، اللہ کے گھر کی ذرا سی فکر نہیں کر رہا ہے۔ ذرا سوچئے، یہ تھا ایمان۔ آپ کو پتہ ہوگا جب موسیٰ علیہ السلام دونوں طرف سے گھر گئے، یعنی دونوں طرف سے گھر گئے، اور ادھر پہاڑ ادھر پہاڑ، بیچ میں دریا، اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ اب ذرا غور کریے، اس وقت جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، حواری تھے، انہوں نے کہا اب ہم نہیں بچ پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، آپ فکر نہیں کیجئے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دیکھیے یہ یقین، اللہ کے مدد کا یقین، اللہ پر توکل کا یقین جب کسی کے اندر آ جاتا ہے تو 100% اللہ کی مدد آتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا آپ۔ ہم لوگ ذرا سی بات ہوتی ہے تو کبھی ادھر بھاگتے ہیں اور ادھر بھاگتے ہیں۔ ہمارا اگر قرضہ بھی ہوتا ہے تو ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یعنی دے دے ہمارا، یا ہم کسی سے مدد مانگتے ہیں تو اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہم اللہ کے پیچھے نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں کرتے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس شخص کی دل میں ڈالے گا، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو آمادہ کر دے گا کہ یہ اس کی مدد کرے گا یا اس کا قرضہ ادا کرے گا۔ ہم ہر معاملے میں مٹیریلسٹک چیز کی طرف دوڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں کرتے۔ اگر آپ سچے دل سے یقین کریں گے اللہ تعالیٰ پر تو اللہ کی 100% مدد آئے گی۔ یہ ہے یقین اللہ کے اوپر۔ تو اب دیکھیے کتنا یقین تھا کہ اللہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ اس اللہ کے گھر کی حفاظت اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، وہ خود کرے گا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر میں ایک ابرہہ کا ایک ہاتھی تھا جس کے اوپر وہ چڑھ کر آیا تھا، اور وہ ہاتھی کا نام محمود تھا۔ اس سے کہا آگے بڑھ، وہ آگے بڑھنے کو تیار نہیں، بلکہ وہ پیچھے پلٹا اور پیچھے کی فوج کو بھی اس نے رون دیا۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا خصوصی کرم اللہ نے اپنے گھر پہ کیا۔ اور ابرہہ یہ سوچ رہا تھا میں کیا کروں۔ تھوڑی دیر کے بعد پرندے آتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں وہ پرندے کون سے تھے؟ نہیں، ابابیل کا مطلب ہوتا ہے فوج در فوج، اور طیر کہتے ہیں، طیرن جو ہے ورڈ، اس کا مطلب ہوتا ہے پرندے۔ یہ غلط فہمی ہے، یہ بات دور کر لیجئے۔ تو پھر پرندے آئے، ان کی چونچ میں، ان کے پنجوں میں کنکریاں تھیں،
पत्थर थे, और वो पत्थर जिसे हम कहते हैं कि अगर कंकरियों को आग में जलाया जाए तो कितनी सख्त हो जाती हैं, इस तरह तेज़ धूप से पकी हुई वो कंकरियाँ उनकी चोंच में थीं परिंदों के, और उनके पंजों में थी। और आसमान की तरफ जब देखा तो परिंदे ही परिंदे थे, और ऊपर से जो गिरी तो उनके ऊपर उनके जिस्म के गोश्त ऐसे पिघल गए, ऐसे गल के नीचे गिर गए, यानी फ़ौज के भी हाथियों के भी। तो अल्लाह ताला ने उसके बारे में यहाँ पर सूरह फील में उस पूरे क़िस्से को बयान किया गया है। अब मैं सूरह फील का जो तर्जुमा है वर्ड बाय वर्ड वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप सभी लोग अपने अपने पारे को देखें ताकि आपको भी लगे कि मैं जो पढ़ रहा हूँ, जो आप देख रहे हैं, उसमें आपका जहन प्रेजेंट भी रहेगा, वरना आप सुनेंगी या आप सुनेंगे तो इतना अच्छा अंडरस्टैंड नहीं होगा जितना कि आप देखकर उसको पूरा कंसंट्रेट करेंगे। सबसे पहले है अलम। अलम का मतलब है क्या नहीं। अलम का मतलब क्या नहीं। तरा आपने देखा, कैफा किस तरह, फ़आला किया। क्या आपने देखा, क्या आपने देखा नहीं कि किस तरह किया, कि क्या किस तरह किया, वही किस्से की बात हो रही है जो मैंने अभी आपके सामने रखा है। अलम यजअल क्या नहीं उसने कर दिया, कैदहुम उसकी चाल को, फ़ी तदलील बेकार यानी अकारत, किसकी चाल को, अबराहा की चाल को, क्योंकि अबराहा की चाल क्या थी, अल्लाह के घर को ढाना, यही चाल थी ना। तो अल्लाह ताला ने उसकी वो चाल क्या कर दी, अकारत कर दी, बेकार कर दी। आयत नंबर 3 में चलिए। व अरसला अलैहिम और उसने भेजा उन पर तैरन परिंदे। अब आया वही वर्ड जो आप कह रहे थे, अबाबील का मतलब, अबाबील हम समझते हैं ना, यही अबाबील है जो है। अबाबील जो वर्ड है उसका मतलब होता है झुंड के झुंड। अबाबील का मतलब क्या होता है, झुंड के झुंड। तो उसने भेजे उन पर परिंदे झुंड के झुंड। तरमीहिम जो फेंकते थे, तरमीहिम जो फेंकते थे, बेहिजारतिम उन पर पत्थर, मिन सिज्जील कंकर के, यानी कंकर की किस्म के, जो मैंने अभी आपको बताए वो कंकर जो मसूर की दाल होती इतने बड़े थे और बहुत ऊंचाई से फेंके गए। आप जानते हैं कि ये चीज़ जब फेंकी गई हो और उससे कुछ लोगों ने एटम बम तैयार किए हों कि ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर से कोई ऐसी चीज़ फेंकी जाए जिससे नीचे सर्वनाश हो जाए, बर्बादी हो जाए। तो आज उसी चीज़ को देखकर हाइड्रोजन बम और एटम बम बनाए गए, क्योंकि जो ऊपर से छोटा सा गिरता है और सब का सब नाश कर देता है। यह है, देखिए कुरान से लोगों ने क्या क्या चीज़ें निकाली हैं, कुरान से क्या क्या चीज़ें निकाली हैं, और आज हम कुरान को समझते ही नहीं। कुरान, ये मानिए कि जितनी साइंस की चीज़ें हैं कुरान मजीद में 1450 साल पहले दर्ज हैं। कुरान मजीद में जो चीज़ें दर्ज हैं 1450 साल पहले, आज साइंस उसकी खोज कर रही है। मैंने एक किताब लिखी है कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन इन इस्लाम, उसमें मैंने 41 साइंटिफिक फैक्ट लिखे हैं जो कुरान और सही हदीस से उसका हवाला है, और साइंस ने आज उन्हीं चीज़ों को क्या किया है, खोज की है। तो साइंस जो है, कुरान साइंस का मोहताज नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। कुरान की वो चीज़ें क़यामत तक आएंगी, कुरान की वो चीज़ें क़यामत तक आएंगी। ये बताइए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए और एक ही रात में सारा काम हो गया। अब आज देखिए कि ये मोबाइल क्या है, आज आप ये देखिए इससे हम कितनी तेज़ी से इंग्लैंड अमेरिका से बात करते हैं और आमने सामने खड़े होते हैं। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये वही चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 1450 साल पहले दर्ज कर दी थी। तो तरमीहिम बेहिजारतिन मिन सिज्जील जो फेंकते थे उन पर पत्थर कंकरी किस्म के। आखिरी आयत है इसकी,
فجعلہم کعصف مأکول، تو اس نے کر دیا انہیں بھوسے کی طرح کھائے ہوئے۔ کھایا ہوا بھوسا کیا ہوتا ہے پہلے یہ دھیان رکھیں، جب کوئی بیل یا بھینسا یا کوئی بھی جانور بھوسا کھاتا ہے تو اس کے منہ سے بھی کچھ گرتا ہے، کھایا ہوا بھوسا اس دانتوں کے چبایا ہوا نیچے گرتا ہے۔ اسی طرح ان کے گوشت ان کے ہڈی سے نکل کے گر رہے تھے، اور ثنا پر پہنچتے پہنچتے ابراہا بھی مر گیا، جو حملہ کرنے آیا تھا اللہ کے گھر کا، وہ بھی جا کے ثنا پہنچتے پہنچتے مر گیا۔ یاد رکھیے، اللہ کے گھر کو کوئی نقصان پہنچائے، اللہ کے دین کو کوئی نقصان پہنچائے، اس کا برباد ہونا 100% نشچت ہے، فکس ہے، کنفرم ہے کہ جس نے اللہ کی کسی بھی چیز کو، اللہ تعالیٰ کے کسی بھی چیز کو اگر برباد کرنے کی کوشش کی تو وہی برباد ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہوگا کسی نے کہا کہ قرآن مجید کی کچھ آیتیں نکالی جائیں، قرآن مجید کی کچھ آیتیں نکالی جائیں، اس کو بدلا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی شخص کو بدل دیا، یعنی اس کو قرآن سے بھی نکال دیا، اسلام سے بھی نکال دیا۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا اس پر عذاب ہے، یہ عذاب ہے۔ یعنی وہ اللہ کا دین جس کے بارے میں قرآن مجید سے پہلے جتنی کتابیں آئی ہیں سب میں یہی لکھا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف اسلام قبول کیا جائے گا۔ اور میں نے بتایا تھا اسلام کب سے ہے؟ فرشتوں کے زمانے سے ہے، جنوں کے زمانے سے ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے، یعنی سٹارٹ کہاں سے ہوا ہے؟ فرشتوں سے۔ سب سے پہلے کس کو پیدا کیا تھا؟ پھر اس کے بعد جنوں کو، اس کے بعد انسانوں کو۔ اب آپ یاد رکھیے کہ سب نے کس چیز کو فالو کیا؟ اسلام کو، اور اسلام کو فالو کر کے ہی کامیاب ہوئے۔ اور قرآن مجید میں یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اگر اسلام کے علاوہ کوئی دین تم نے اختیار کیا وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ تھی سورہ فیل جس کے بارے میں میں نے آپ کو پورا پس منظر بتایا۔ اب ہم چلتے ہیں سورہ قریش کی طرف۔ پہلے میں قریش کے بارے میں کچھ واضح کر دوں، کچھ چیزیں بتا دوں۔ قریش جو ہے قرش سے بنا ہے۔ قرش جو ہے وہ ایک ایسا جانور ہوتا تھا سمندر میں جو تمام مچھلیوں کو، تمام جانوروں کو کھا جاتا تھا۔ یہ اپنی نسبت اسی قرش سے لگاتے ہیں قریش۔ قریش وہ خاندان تھا جو سب سے زیادہ عزت والا خاندان تھا عرب میں۔ قریش وہ خاندان تھا جو سب سے زیادہ عزت والا خاندان تھا، اور سب سے بڑی فضیلت اس کو یہ تھی کہ جب عام الفیل ہوا تھا، یعنی ہاتھیوں کا جو حملہ ہوا تھا یعنی اس کعبے کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھا ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ۔ تو اس لیے قریش اس تاریخ کو کیلنڈر مانتے تھے، یعنی سٹارٹنگ مانتے تھے۔ جب بھی کوئی بات کہتے تھے عام الفیل کے اتنے سال پہلے، عام الفیل کے اتنے سال بعد، تو یہ کیلنڈر ایک طریقے کا بن گیا تھا ان کے لیے۔ یہ بہت بڑا حادثہ تھا، اور اس سے بڑی لرننگ تھی ان کے لیے کہ اچھا تم اللہ کے خلاف بات کرو گے، پتہ نہیں ہے تمہیں کیا ہوا تھا فیل یعنی ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کا دبدبا پیدا کر دیا تھا، قریش کو اس میں ایسا بنا دیا تھا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ قریش اگر گرمی کے موسم میں بھی کہیں سفر کرتے تھے، سردی کے موسم میں بھی کہیں سفر کرتے تھے، ان سے بولنے والا کوئی نہیں تھا، ان سے کچھ کہنے والا کوئی نہیں تھا۔ انہیں پہلے ہی ہوتا تھا راستے میں لوٹ لیا کرتے تھے، حملہ کر لیا کرتے تھے، تو اچھا یہ قریش کا جا رہا ہے اس سے مت بولنا، پتہ نہیں ہے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ہوا، پتہ نہیں ہے عام الفیل کا قصہ نہیں سنا ہے تم نے۔ تو یہ سمجھیے 10 سال برابر لوگوں نے بت پرستی بھی چھوڑ دی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا قہر ہوا تھا اس ہاتھیوں پر، اس فوج پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حادثے کو ایسا بنا دیا کہ لوگ مثال دیا کرتے تھے، اور 10 سال تک بتوں کی پوجا نہیں ہوئی۔ لیکن پھر لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے بتوں کی پوجا میں لگ گئے۔ لات، منات، عزا، حبل، یہ کون تھے؟ ان کے
बुत थे और ये उन्होंने अपने बुज़ुर्गों के बुत बना रखे थे, बुज़ुर्गों के बुत बना रखे थे और उनकी इबादत करते थे और उनके सामने अपनी नज़र न्याज भी पेश किया करते थे। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 273, सूरह माइदा की आयत नंबर 3 में, सूरह अनाम की आयत नंबर 145 में और सूरह नहल की आयत नंबर 115 में ये बात वाज़ेह कर दी थी बुतों के ख़िलाफ़। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमुल खिंज़ीर वमा उहिल्ला बिही लिग़ैरिल्लाह। आप जानते हैं खंजीर किसे कहते हैं? आप जानते हैं किसे कहते हैं? सुअर को कहते हैं। यानी अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है। क्या हराम कर दिया है? इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता मुर्दार वद्दमा खून वलहमुल खिंज़ीर खिंज़ीर का गोश्त वमा उहिल्ला बिही लिग़ैरिल्लाह, और अल्लाह के अलावा जिस पर किसी और का नाम पुकारा गया। क्यों किसका नाम पुकारते हैं? हम किसी जानवर को जब काटते हैं, जब ज़िबा करते हैं तो किसका नाम लेते हैं? क्या किसी पैगंबर का नाम लेते हैं? नहीं लेते। अगर हमने किसी पैगंबर का भी नाम ले दिया तो भी वो खाना, वो चीज़ हराम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या अल्लाह के सिवा। तो आप जब काटते हैं तो क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। क्या किसी का नाम लेते हैं? और नहीं। और अगर कोई बुतों का नाम लिया करता था कि ये मैं लात के नाम से कर रहा हूँ, ये मनात के नाम से कर रहा हूँ, ये हुबुल के नाम से कर रहा हूँ, तो ये समझिए वो खाना भी उसका हराम है, उस गोश्त का खाना भी हराम है। लिहाजा अल्लाह ताला ने उन बुतों की पूजा को ख़त्म किया 10 साल बराबर, और कुरैश की तारीफ़ की। उनको ये कहा कि कुरैश मानूस हो गए, यानी कुरैश की तारीफ़ ये की कि अल्लाह ताला ने उनसे उल्फत की, मोहब्बत की, उनकी मदद की और उनकी कदम कदम पर उन्हें सपोर्ट किया। किसने? अल्लाह ताला ने। क्यों किया? क्योंकि कुरैश वो ख़ानदान था जिस ख़ानदान के अंदर अल्लाह ताला की मदद आई थी, सबसे पहले हाथियों की। और अब देखिए क्या कहा गया। पहली आयत पे चलिए और देखिए आप गौर से। लिईलाफ़ कुरैश, ये पहली आयत है। इसमें कितनी आयतें हैं? 4 आयतें हैं। इसमें कितनी आयतें हैं? 4। तो पहली आयत है लिईलाफ़ कुरैश, मानूस करने के लिए कुरैश को। मैंने अभी एक वर्ड बोला था मानूस, और उसको हम कह सकते हैं उल्फत, मोहब्बत। उनको ऐसा लगता था कि हाँ अल्लाह ने हमारे साथ बहुत कुछ किया है। इसे कहते हैं मानूस, यानी अल्लाह ताला के उस हमदर्दी, अल्लाह ताला की मदद उनको आई, इसलिए कहा गया कि लिईलाफ़ कुरैश। क्या कहा? मानूस करने के लिए कुरैश को। यानी कुरैश को ये बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला तुमसे कितना राज़ी था, तुम्हारे साथ क्या क्या सलूक किया जाता था, तुम्हें किस तरीके से लोग सफ़र में अगर मुश्किल पेश आती थी तो अल्लाह की मदद आती थी। ईलाफ़िहिम, मानूस करना उन्हें, रहलत, सफ़र से, शिताई, सर्दी के, वसैफ़, और गर्मी के। मैंने आपको बताया था कि हफ्शा में बहुत ठंड होती थी और यमन में बहुत गर्मी होती थी। तो यमन जब ठंड होती थी यमन की तरफ जाते थे अपनी कारोबार के लिए कुरैश। जब ठंड होती थी तो गर्म क्षेत्र में जाते थे, और जब गर्मी होती थी तो ठंडे क्षेत्र में जाते थे। मेरी बात समझ में आ रही? भाई मैं वहीं जाऊंगा यार, ज़रा नैनीताल जाना है, ठंड होगी ना वहाँ पर, तो आपको पता होगा यहाँ तो बहुत गर्मी थी, तो आप कहाँ जाएंगे? ज़रा नैनीताल घुमाएं, मसूरी घुमाएं। तो कहाँ वो लोग जब कारोबार करने के लिए जाते थे तो चूँकि वो गर्म एरिया है अरब, तो वो जब ठंड भी पड़ती है, ठंड भी आती है, तो जब बहुत गर्मी होती थी तो वो कहाँ जाते थे? हफ्शा जाते थे, क्योंकि वहाँ पे ठंड होती थी। और कुछ ठंड होती थी तो जाते थे वो यमन। किस चीज़ के लिए? कारोबार के लिए। तो ये कहा यहाँ पर कि ठंड में भी उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई, गर्मी में भी उनको कोई परेशानी नहीं, क्योंकि अल्लाह की मदद आती रही। उसके बाद आयत नंबर 3 में चलिए। फलयअबुदू, बस चाहिए कि वो इबादत करें, रब्बा, रब की, हाज़ल बैत,
حاضل بیت یعنی اس رب، اس گھر کے رب کی، اس گھر کے رب کی. بتائیے وہ گھر کون سا ہے؟ کعبہ. کعبے کا رب کون ہے؟ اللہ. اور ہم جانتے ہیں کہ ہمیں عبادت کس کی کرنی چاہیے، لیکن وہ لوگ قریش کس کی عبادت کرنے لگے تھے بعد میں؟ بتوں کی، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دور میں، چونکہ یہ 40 سال بعد، 41 42 سال بعد، 45 سال بعد یہ سورہ نازل ہو رہی ہے اس ہاتھی والے حادثے کے بعد، اس ہاتھی والے حادثے کے بعد. اور میں نے آپ سے کہا تھا جب وہ ہاتھی والا حادثہ ہوا تو 10 سال برابر وہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ صرف اللہ کی. پھر اس کے بعد آہستہ 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 لوگ آتے رہے ملکوں سے، اپنے اپنے بتوں کو لے کے آتے رہے، ان کو وہاں پر اسٹیبلش کرتے رہے، اور اس طرح سے انہوں نے کئی بت وہاں پر لگا دیے تھے. اور لوگ جاتے تھے، اپنا اونٹ ذبح کیا، اس کا خون ان کو لگا دیا، ہاں ہماری قربانی قبول ہو گئی. اور ایک لے کے گئے دمبے کو، اس کو کاٹا ان کے نام کا، حبل کے نام کا. سب سے بڑا بت کون تھا؟ حبل. کون سا تھا؟ حبل. اور وہ اپنے مقدر بھی وہیں پوچھتے تھے، اور پانسے کے تیر پھینکتے تھے. جس کا تیر لگ گیا تو سمجھ لیے اس کا کام ہو گیا. اس کا جو ہم لوگ کرتے ہیں فال گیری، فال کھولنا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فال کھولنے کو بھی حرام قرار دیا ہے. فال کھولنا کیا ہوتا ہے؟ بھوش کی بات بتانا، مستقبل کی بات بتانا. اور ہم جانتے ہیں کہ اگر، شاید میں نے پچھلے دفعہ بتایا بھی تھا، اگر کوئی شخص فال کھولنے کے لیے، اگر اپنا ہاتھ دکھانے کے لیے، اور کسی ایسے شخص جو کہ کیا کہیں گے، نجومی کہیں گے نا اسے، نجومی کے پاس گیا، اس کی 40 دن کی عبادت ختم ہو گئی. جو نجومی کے بعد ہاتھ دکھانے گیا، اپنا مستقبل پوچھنے کے لیے گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی 40 دن کی عبادت ختم. اور اگر اس نجومی نے آپ کو جو بات بتائی ہاتھ دیکھ کر، فال کھول کر، تو پھر سوچئے اس نے قرآن کا بھی انکار، اسلام کا بھی انکار کیا. کتنی بڑی، یعنی اسلام سے باہر چلا گیا. وہ انکار کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی وہ باہر چلا گیا. تو مقدر کون بتائے گا آپ کو؟ کس نے بتایا؟ اللہ نے جو لکھا ہے وہی ہوگا، اور وہ مقدر اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم. تو یاد رکھیے، اب لوگ کہہ رہے ہیں صاحب تمہارا یہ کام 3 مہینے بعد ہو جائے گا، فال کھولو. ہم نے یہ کیا ہے کہ تمہارے پر 4 لوگ مسلط کر دیے گئے ہیں، تمہارے اوپر جادو کر دیا گیا ہے. اگر ہماری بہنوں کو، ہماری بچیوں کو، ہماری ماؤں کو بیماری کے 1 مہینہ یا 2 مہینہ ہو جائیں، کسی نے کرا دیا ہے، لگ رہا ہے مجھے بہت بڑا کرایا ہے، چلو بھائی دکھاتے ہیں کسی کو. اب وہ جب نجومی کے پاس جاتے، نجومی نے کہا کہ تمہیں بہت بڑے جادوگر سے کام کروایا ہے، تمہارے اوپر جادو، تمہارے پورے پریوار پہ جادو کرا دیا ہے. کیا کریں مولانا صاحب، کیا کریں؟ جو بھی ہیں، بات یہ ہے کہ تمہیں رات کے اندھیرے میں 12 بجے ایک کالا بکرا لے کے اور گنگا کے کنارے ذبح کرنا پڑے گا، تب جا کے یہ تمہارا جادو دور ہوگا. مولانا صاحب ہمارا یہ کام آپ ہی کر دیجیے، کتنے پیسے لگیں گے؟ دیکھیے 6000 لگیں گے، 8000 لگیں گے. یہ بیوقوف بنا کے لوٹا جاتا ہے ہمارے ان مسلمانوں کو جو بیچارے ناسمجھ ہیں، جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں پڑھی. اور آپ فرما رہے ہیں کہ فجر کے وقت بارش ہوئی، کہہ رہے ہیں آج کچھ مومن رہے کچھ کافر ہو گئے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسے کیسے؟ بولے جس نے یہ کہا کہ فلاں فلاں ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی ہے وہ کافر ہو گئے، اور جس نے یہ کہا یہ اللہ کے حکم سے بارش ہوئی ہے وہ ایمان والے رہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج ہم اللہ پر یقین نہ کر کے چیزوں پر یقین کرنے لگتے ہیں، چیزوں پر یقین کرتے ہیں کہ یہ مجھے فائدہ دے گی، یہ مجھے فائدہ دے گی. آپ دوا بھی کھائیں تو یہ سوچ کے کھائیں یہ دوا مجھے فائدہ نہیں دے سکتی جبکہ میرا رب نہیں چاہے گا. تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر، کیا دوا پہ قادر نہیں ہوگا؟ سوچیے آپ یہ مان کے چلیے کہ میرا رب مجھے شفا دے گا، یہ میرا یقین ہے، میرا رب مجھے شفا، یہ کیا دعویٰ کرے گی؟
تو یاد رکھیے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا آپ کہ شفا دینے والا، بیماری اور شفا، یہ سب دونوں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ آپ کے رب کے ہاتھ میں ہے۔ تو کیا کہا آخری آیت، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے کھلایا انہیں بھوک سے۔ تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انہیں بھوک لگی، اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی مدد کری۔ اگر انہیں کسی چیز کی حاجت ہوئی، اللہ نے فوراً ان کی مدد کی۔ اور کیا کہا، وامرأتہ، نہیں، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے کھلایا انہیں بھوک سے اور وآمنہم من خوف، اور اس نے امن دیا انہیں خوف سے۔ یہ دیکھیے، میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا، جب وہ سفر میں جایا کرتے تھے تو لوگ لوٹ لیا کرتے تھے، لوگ ان کو لوٹ لیا کرتے تھے، لیکن جب قریش کا قافلہ جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایسا دبدبا عام الفیل کے زمانے سے ایسا پیدا کر دیا تھا کہ کوئی بھی شخص ان کے پاس جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ کیوں؟ ارے بھائی عذاب آ جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے پرندوں سے مدد کرائی، پرندوں کو بھیج کر اس کے ہاتھی کے لشکر کو برباد کیا، تو پھر ہم کیا ہیں بھائی؟ ہم کیسے جائیں ان کے پاس؟ ہم ان پر کیسے حملہ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک میں بھی مدد کی اور ان کی یعنی خوف سے بھی مدد کی، یعنی خوف نہیں ہوگا، انہیں کسی حالت میں خوف نہیں ہوگا۔ یہ تھی دو سورہ آپ کے سامنے، ایک سورہ فیل اور ایک سورہ قریش۔ تو آپ نے یہ سمجھا کہ سورہ فیل میں ہاتھیوں والوں کا ذکر تھا، اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 روز پہلے کا تھا، یعنی آپ اپنی ماں کے رحم میں تھے اور یہ حادثہ ہو رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ اس گھر میں اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ اور الحمدللہ جہاں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، جہاں پر کفر تھا، جہاں پر شراب نوشی تھی، جہاں پر بہت سی چیزیں تھیں، اس گھر کے اندر لوگ ننگے طواف کیا کرتے تھے، لوگ ننگا ہو کر طواف کیا کرتے تھے۔ آج اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو پاکیزہ گھر بنا دیا، اللہ نے اس کو پاک گھر بنا دیا، بار بار لوٹنے کی جگہ بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر خصوصی کرم کیا۔ اور آپ جانتے ہیں اس گھر کا نام امن والا گھر بنایا۔ کیا بنایا اسے؟ امن والا گھر بنایا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس فیل میں اللہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ اللہ نے اپنا دکھایا کہ دیکھو میں پرندوں سے بھی تمہاری مدد کرا سکتا ہوں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 313 تھے اور جنگ بدر ہونے والی تھی، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو گڑ گڑا کر دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ یہ مٹھی بھر لوگ اگر نہیں بچے تو تیرا نام لینے والا اس سرزمین پر کوئی نہیں ہوگا۔ اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر لوگ ختم ہو گئے تو تیرا لینے والا، نام لینے والا اس سرزمین پر کوئی نہیں ہوگا۔ اے اللہ بس تو مدد کر دینا، تیری مدد آئے گی۔ اور 313 اور وہ 1000 سے زیادہ، 313 ان کے پاس کچھ نہیں، کوئی ہتھیار نہیں، اور وہ ہتھیار سے لیس، اور ان کے پاس فوج بھی، ہر چیز بھی، لیکن اللہ تعالیٰ جب 313 کی مدد کرتا ہے تو فرشتے بھیج دیے اللہ تعالیٰ نے۔ کوئی چیز پکڑ کے مار رہے ہیں تو ایسا جیسے کہ ان کے اوپر بہت بڑا حملہ ہوا ہے، تیر اگر جا رہا ہے ادھر تو وہ ادھر نہ جا کے فرشتے کر دیتے ہیں ان کے سینے کی طرف۔ یہ تھی اللہ تعالیٰ کی مدد۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی جب مدد آتی ہے تو ذرا ذرا سی چیزوں سے کام لے لیتا ہے، ہر چھوٹے چھوٹے جانوروں سے بھی کام لے لیتا ہے، اور اللہ کی مدد آتی ہے تو وہ ایسے ایسے کام لیتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلے پیغمبروں کی باتیں بتائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو پتہ ہے اس وقت اس واقعے میں کیا ہوا، آپ کو پتہ ہے وہ واقعہ کس طرح ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بڑھاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نہیں ابھی تمہیں بہت کچھ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد بار بار آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں باہر دشمن اور اندر بیٹھے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں۔ سوچئے اب اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بولے؟ اب ہم نہیں بچ سکتے، اب ہم نہیں بچ سکتے۔
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हम दो नहीं हैं, हमारे साथ तीसरा भी है। हम दो नहीं हैं, हमारे साथ तीसरा भी है। ये यकीन अल्लाह के ऊपर था। आज हमारा यकीन कम हो गया है, आज हमारा भरोसा कम हो गया है, आज हमारा तवक्कुल कम हो गया है, इसलिए हम चीज़ों पर भरोसा करने लगे हैं। याद रखिए, चीज़ों पर भरोसा किया जाता है, लेकिन अल्लाह पर भरोसा असली भरोसा होता है कि मेरा रब इससे चाहे काम कराए, मेरा रब इसके ज़रिए काम कराए, वो तो मेरा रब है, वही कराएगा। ये यकीन हमारे सारे मुसलमानों का होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने और उसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। जब तक हम दुनिया में रहें, इस्लाम पर रहें, ईमान पर रहें, तौहीद पर रहें। हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हो, इस्लाम पर हो, तौहीद पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज हमारे शरीफ साहब किसी ज़रूरी काम से 9:45 बजे यहाँ से चले गए हैं, और ये जो हमारी आज की महफ़िल है, आज का हमारा जो दर्स है यहाँ मुकम्मल हो रहा है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको फिर अगले संडे में यहाँ हम आएँ और हम दीन को सीखें, समझें। तो वो दुआ जो मैंने आपके सामने पढ़ी थी, मुकम्मल महफ़िल पर ख़ात्मा किसी भी महफ़िल का ख़ात्मा किया जाता है तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ पढ़कर लोगों को बताया है कि ये दुआ आप पढ़ें और इस दुआ के साथ उठें, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ हमें सिखाई है वही दुआ पढ़ना सुन्नत है, वही दुआ पढ़ना ठीक है। हम अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करते हैं, आपकी फरमाबरदारी करते हैं, आपके तरीक़ों को इख्तियार करते हैं, लिहाजा आपका तरीक़े में हिकमत है, आपके तरीक़े में अल्लाह ताला की मदद है। इसलिए वो दुआ मेरे साथ आप सभी बच्चियाँ हमारी और हमारे भाई पढ़ लें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह खैर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।